بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اعتراض ہے کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ایک بات تو طے ہے کہ ایک طرف ڈائلاگ کی گفتگو ہو رہی ہے اور پاکستان ایک اہم کلیدی کردار ادا کر رہا ہے سارے ڈائلاگ اور ثالثی کے معاملے پر. 4 وزرائے خارجہ کی آج پاکستان اسلام آباد میں ملاقات رہی. پورا دن اسلام آباد محور گفتگو بھی بنا رہا اور ساری آنکھیں اس پر مرکوز بھی رہی. یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا یہ کلیدی کردار دونوں امریکہ اور ایران کو منظور ہے. آج وزرائے خارجہ میں ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ کے وزیر خارجہ پاکستان میں پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی. آج اسحاق ڈار صاحب نے ان تمام ملاقاتوں کے بعد کیا فرمایا، پہلے وہ سنیں. The Foreign Minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The Foreign Ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for اب اس کانفلکٹ کو انفارچونیٹ ہی نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ پاسبل اینڈ کرنے کے لیے وار کو، ساری جنگ کو ہم لوگ کوشش کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف ڈیتھ اور ڈسٹرکشن لے کر آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا کہ یو این چارٹر کو اپہولڈ کیا جائے. یو این چارٹر کو اپہولڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی سرزمین کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو، کسی بھی ملک کی، اس کو جو ہے رسپیکٹ کیا جائے. لیکن معاملہ صرف یہیں رک جاتا کہ انٹیگریٹی اور سوورینٹی تک وائلیشن ہوتی، یو این چارٹر کی وائلیشن ہوتی تو بات الگ ہے. یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے. یہاں سب سے پہلے بچیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایران کے. تو یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں بالخصوص امریکہ کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو نو کنگز، یعنی کوئی بادشاہ، کوئی ڈکٹیٹر ہمیں نہیں چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ مہم نو کنگز موومنٹ 2025 میں شروع ہوئی تھی، لیکن یہ آج ایک بار پھر سر چڑھ کر بول رہی ہے. لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ امریکہ کے مختلف شہروں میں سامنے آئے. برنی سینڈرز جو ہیں، برنی سینڈرز کسی زمانے میں جس ٹائم پر انہوں نے بھی کینڈیڈیسی کا اظہار کیا تھا، وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے، وہ کیا فرماتے ہیں امریکہ کی اس جنگ کے بارے میں، ایران کی جنگ کے بارے میں، کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی؟ سنیں ذرا. 1 month ago, Trump and his partner, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, started a war with Iran. This war is unconstitutional. Trump did not seek or receive authorization from Congress. This war is a violation of international law. One sovereign nation cannot simply go about attacking another sovereign nation for any reason it chooses. اب سینیٹر برنی سینڈرز یوزلی امریکہ کے عوام کی بات کرتے ہیں. 2016 اور 2020 میں دونوں ہی ٹائم پر اپنی الیکشن کیمپین کو، جب انہوں نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے تھے، تو یہ کہا تھا کہ یہ گراس روٹ موومنٹس ہیں. لیکن کانگریس کی بات کر رہے ہیں کہ کانگریس سے اجازت نہیں لی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کے کسی بھی حملے کے حوالے سے. اسی کانگریس کی ممبر الہان عمر کیا فرماتی ہیں، ذرا وہ بھی سنیں. What Trump calls his strength is his idea of liberating women in Iran is to bomb and murder school children. They are pushing for the SAFE Act to disenfranchise millions of voters because they know they are not going to win a fair election. اب صرف اور صرف بات اس بات تک مرکوز نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ امریکہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی، چاہے وہ ویتنام وار ہو، عراق وار ہو، یا پھر وہ کوریا کی وار ہو، یا بہت ساری اور جنگیں، افغانستان کی وار تک، ان ساری جنگوں کے اندر جو پوائنٹ ہوتا ہے سٹارٹ کا وہ تو امریکہ کو پتا ہوتا ہے، لیکن اختتام کے پوائنٹ کا کچھ معلوم نہیں ہوتا. بلکہ عراق کی جنگ کے اندر تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بھی نہ پائے گئے نہ تھے. ایک فکشنل سی کہانی گھڑی گئی اور اس فکشنل سی کہانی کی بیسس کے اوپر عراق کے اوپر دعویٰ بول دیا گیا، اور وہ جنگ آج تک بھی عراق کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو ایران نے اس حوالے سے اپنا پورا دفاع کیا. اور خاتم النبیین کے ترجمان ہے لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری. وہ کیا کہتے ہیں اس جنگ کے بارے میں، سنیں ذرا. رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم. رزمندگان اسلام مدت‌هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر می‌برند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن
مجاوران را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے اگر ہماری سرزمین پر قدم رکھیں گے. اس سے پہلے کئی دفعہ بوٹس آن گراؤنڈز امریکہ لے کر گیا اور ابھی بھی جہاں جہاں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایران اس ٹائم پر اس بات کے حوالے سے بہت بے حد جو ہے وہ لیک آف ٹرسٹ رکھتا ہے امریکہ کی طرف, اس لیے کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ نے 2 دفعہ ڈپلومیٹک گفتگو کی, ایک دفعہ 2025 کے اندر اور اسرائیل نے حملہ کر دیا, ایک دفعہ 2026 میں اس جنگ کے آغاز میں, لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا. اور ایسی صورتحال میں یہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے اس کو پر کرنا ایک بہت بڑا محاذ بن چکا ہے پاکستان کے لیے بھی, باقی ممالک کے لیے بھی, جتنے بھی برادر ممالک ہیں. لیکن مسئلہ ایک اور ہے, وہ یہ کہ یہ صرف اور صرف لیک آف ٹرسٹ کی بات نہیں ہے. امریکہ واقعی میں بوٹس آن گراؤنڈ کی تیاری بھی کر رہا ہے. ہزاروں فوجیوں کو مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے 2 بڑی بحری جہاز جو ہے, جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں, ان کو ایک بار پھر روانہ کر دینا ابراہیم لنکن جو ان کا بحری جہاز ہے اس کے ساتھ, یہ یقیناً ایک کاز آف کنسرن ہے جو کہ ایران کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہی لیک آف ٹرسٹ یہاں بھی ان پلے آتا ہے, جو کہ آن گراؤنڈ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک طرف ڈپلومیٹک ٹائز رکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ حملہ کرنے کی تیاری پوری ہے. بغل میں چھری منہ میں رام رام والی بات امریکہ اکثر ہی کرتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ڈاکٹر جمیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سفیر رہ چکے ہیں پاکستان. شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. افضل رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایرانین صحافی ہیں, بیورو چیف ہیں ارنا کے, اسلام آباد میں اس ٹائم پر مقیم ہیں. تھینک یو ویری مچ افضل, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم لوگوں کو تھوڑی دیر بعد ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب جوائن کریں گے, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے افضل آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. ایران میں ایک انریسٹ پایا جا رہا ہے اور وہ انریسٹ بڑا بجا ہے, بڑا جسٹیفائڈ ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کی تیاری تو نظر آ رہی ہے, پریکٹیکل تیاری تو نظر آ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کی بات بھی ہو رہی ہے. سو کیا ایران دونوں سائیڈ پر چلنے کو تیار ہے یا پھر وہ بوٹس آن گراؤنڈ والی بات کے اوپر اس ٹائم پر فکسیٹڈ ہے کہ یہی ہونا ہے اور اسی کی تیاری کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ انیقا, آپ نے اپنا پروگرام مدعو کیا. دیکھیں, آئی ایم شیور آپ کو ٹینکرز وارز یاد ہوگی 1987 before 88 during the Iraq-Iran war کے جنگ کو عالمی پانیوں میں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت کی ایران کی جو نیوی اور IRGC اسپیشل جو نیوی کی کیپیسٹی تھی وہ اس دور کے مقابلے میں بہت کم سطح پر تھی, لیکن ایران نے اس وقت بھی ٹینکرز وار میں دشمن کو اور خصوصاً صدام رجیم کو ایک ٹف ٹائم دیا تھا, جس کی وجہ سے جنگ وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے پھر ایک دفعہ پھر ایران اور عراق کی سرحدی بارڈر تک آ گئی. اب میں 30-35 سال پہلے کے واقعے کو لے کے ابھی تک کی جو کیپیبلٹیز ہیں ایران کے مسلح افواج خصوصاً سمندری حدود میں, اور یہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ خار کے اوپر نظریں جمائے رکھے ہوئے, تو آئی تھنک دس وڈ بی دی اندر اسٹریٹجک miscalculation by the Trump administration, which obviously is supporting strongly by the Israelis. Israel is time a main spoiler hai either for the diplomacy efforts by the brotherly countries of Iran or any initiative which US wants to pull out. اب دیکھیں, کوئی بھی ایسا اقدام ہو خطے میں جس سے یہ اندازہ ہو ایکسپیکٹڈلی کہ امریکہ اس جنگ کو خاتمے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, اس پہ تو اسرائیل کبھی بھی حاضر نہیں ہوگا. اب ایران اپنی ملیٹریلی جو ریڈینس ہے وہ نہ صرف آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کرنے کے دوران بلکہ اس سے پہلے اس کا اسٹریٹجک تیار کر کے رکھا ہوا ہے. انیقا, میں آپ کو بتاؤں 500,000 فورسز دے آر ریڈی فار اینی سرکمسٹانسز. دس از above the other armed forces which are there doing their works underground with the missile cities, with the launchers. یہ ان سے الگ ہے. اب یہاں پہ جب ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے, یہاں پہ 2 چیز یاد رکھنی چاہیے. ایک, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس ڈپلومیسی کے آر میں انفارچونیٹلی مذاکرات کے پریٹیکس میں ٹائم خریدنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا جو لاسٹ کارڈ ہے اس کو شو کرنا, تاکہ ایک ایسی وکٹری دکھائیں امریکہ کو
تاکہ لاجک بن جائے کہ ہاتھ اوپر کر کے اور اس کے بعد بتائیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. دوسری بات ہے اگر امریکہ واقعی اس پہ سنسیئر شو کرتا ہے تو اس کے لیے ایک مین تھریٹ اور جو خدشہ ہے وہ اسرائیل سائڈ ہے, جو کہ شاید امریکہ کو شکست اور یا سب کی اس کی عادت بن چکی ہو یا وہ یوزڈ ہو, لیکن اسرائیل کے لیے شکست ناقابل قبول ہے, جس کے لیے وہ ضرور یو ایس کو مزید پش کرے گا خطے میں, ایران کو مزید کنفلکٹ میں دو چار کرنے کے لیے. آج کے جو مذاکرات ہوئے ہیں, مجھے ایک سگنیفیکنٹ جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے باقاعدہ اس بات پہ زور دیا کہ ایک پرماننٹ اینڈ کمپلیٹ ending the war. This is the same things which equal with the sentiments by the Iranian side. ایران بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں 2025 جون میں جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس طرح کے اب آتش بندی کے پیروکار نہیں ہے, اور ہمیں مطالبہ بھی نہیں ہے اس کا. ہمیں ایک پرماننٹ اور فلی جنگ کے خاتمے کا زور دیتے ہیں, اس کا مطالبہ کرتے ہیں, جس کے بعد ایک راہ ہموار ہو جائے گی مزید مذاکرات یا کسی بھی پوٹینشیل ڈیل کے لیے. رائٹ. افضل رضا جو فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ٹیمپرری سیز فائر ہوتی ہے. غزہ میں بھی ہم نے دیکھا سیز فائر کے ٹائم پر سینکڑوں افراد کو, سینکڑوں غزہ کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. دیر از نو یوز آف ہیونگ اے سیز فائر ود اسرائیل, اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ ہم لوگوں نے سیکھا ہے بائی ایکسپیرینس. یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل سچویشن نہیں ہے, یہ کوئی ایکسٹراپولیشن نہیں ہے. سو ایسی صورتحال کے اندر اسرائیل اور یو ایس کو ایک ٹیمپرری سیز فائر دے دینا, یہ تو ان کو ایک بار پھر توانا ہونے کی کوشش کرنے کے مترادف ہوگا نا. پاکستان نے اور باقی وزرائے خارجہ نے ترکی کے, سعودی عرب کے اور مصر کے, ان سب نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ ڈیمانڈ تو بڑی ویلڈ ہے کہ ایک پرماننٹ سٹاپیج ٹو دی وار کی طرف جایا جائے. بٹ ناٹ جسٹ دیٹ, دا انٹرسٹنگ پارٹ از کہ یو ایس اور اسرائیل دونوں کے اندر احتجاج چل رہے ہیں جنگ کے خلاف. کیا یہ دونوں ممالک اپنے ہی لوگوں کی بات سنیں گے, یا جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں یا جو اسرائیل کی صہیونی فورسز ہیں وہ ان دونوں کے اوپر یا دونوں کے ذہنوں پر ابھی قابض ہیں؟ جی ہاں, ان دونوں پوائنٹس پر, پہلے پوائنٹس پر تو یہ ہے کہ جی بالکل یہ تذبذب کا عالم پورے ریجن میں اور خاص طور پہ ایران کے لیے کہ ہر چند مہینوں کے بعد ایران پر چڑھائی ہو جاتی ہے, اور اس وقت ہوتی ہے جب ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں. جون میں بھی ایسے ہی ہوا, 2 دن رہ گئے تھے فائنل سیشن کے لیے, جو جوہری معاملات میں ان کے ڈائلاگ چل رہے تھے JCPOA کے حوالے سے, اس وقت حملہ ہو گیا. اب جنیوا میں 3-4 دن رہ گئے تھے, اس سے پہلے دوبارہ حملہ ہو گیا. تو اس لیے ایران بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے, اور دوسرا اس ریجن کے لیے بھی پاکستان سمیت یہی ایک بہتر اور فعال طریقہ ہوگا کہ ایک ڈیوریبل اور پرماننٹ سلوشن, جس طرح کہ آج فارن منسٹر نے بھی بات کی, تو اسی طریقے سے کم از کم ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی. دیکھیں اس 30 دنوں میں جو شیٹر ہوا ہے پوری دنیا کا کانفیڈنس ان گلف کے ممالک پر, جنہوں نے 30 سال کی محنت کے بعد اپنے ممالک کو اس قابل بنایا تھا کہ دنیا کانفیڈنس کے ساتھ وہاں انویسٹمنٹ کرتی تھی, وہاں سے بزنس کرتی تھی, وہاں کی تعمیر و ترقی سے امپریس ہوتی تھی. لیکن وہ ساری کا سارا جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا, اور اب اس کو برس لگیں گے دوبارہ اس کانفیڈنس کو. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی لحاظ سے ایسا معاملہ آئے کہ ڈیوریبل پیس کی طرف یہ جانا ہو. لیکن جب تک اسرائیل ہے یہ ڈیوریبل پیس کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کا تو ایک منصوبہ ہے, اور صہیونی منصوبہ آج کا تو نہیں ہے. صہیونی منصوبہ 1897 میں سب سے پہلے کنسیو ہوا تھا تھیوریٹیکلی, اور اس کے بعد اسرائیل کے بننے کے بعد اس منصوبے کو بہت تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور اس کا ایک بیان ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس وقت جو فلسطینیوں کی اپنی اصل زمین تھی اس کا 22% فلسطینیوں کے پاس صرف رہ گیا ہے, اور 78% صہیونی طاقتیں اور اسرائیل ہڑپ کر چکا ہے. اور آپ نے بھی سن ہی لیا کوئی 2.5 ہفتے پہلے جو کہ امریکہ کے جو موصوف ہیں جو ان کے ایمبیسڈر ہگبی, انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ اسرائیل کا ایک ببلیکل حق ہے
کہ وہ یوفریٹس سے لے کے اور نائل تک جو زمینیں ہیں وہ اس کا ببلکل حق ہے وہ لے سکتا ہے. تو ایسے پیراہے میں یہ معاملہ باقی جو معاملات رہے ہیں دنیا میں بہت سارے کانفلکٹس کو سالو کیا گیا ہے, اسی طرح کیا گیا ہے جس طرح لیکن بہت سارے کانفلکٹس ایبسولوٹلی ایمبیسڈر صاحب, وہ بہت سارے کانفلکٹس اور اس کانفلکٹ میں صرف ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل ہے, اور اسرائیل گریٹر اسرائیل کو اپنا ریلیجس رائٹ سمجھ کے اب وہ تھرڈ ٹیمپل کی بات کر رہے ہیں. سو ہاؤ وڈ اٹ بی پاسبل ٹو اسٹاپ دیم ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وین وی نو کہ ایون جو یو ایس کی گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی ایک فیلنگ یہ پائی جاتی ہے کہ دے ور فورسڈ انٹو دس انٹائر وار. سو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے افضل رضا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ دیر پا امن کی فارم کے اندر نکل سکتا ہے, اور اگر نکل سکتا ہے تو اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں, آئی ایم شیور پاکستان نے جو 2 ایکسپیرینسز سلطنت عمان کے ساتھ انفارچونیٹلی ہوا تھا, not just because of Iran but obviously but the US and Israel, تو پاکستان لیڈرشپ نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا ہے. آئی ایم شیور جب ٹھیک ہے گزشتہ یا 1 سال 2 سال میں یو ایس پاکستان ریلیشن میں بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ماضی کے بنسبت, لیکن اس میں ایک فیکٹر ایران بھی تھا کہ کیا ایران بھروسہ کر سکتا ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا پاکستان ہمیشہ نہ صرف آج یا گزشتہ سال کی جنگ میں بلکہ پاکستان گزشتہ 40 سال سے ایرانی انٹرسٹ کی نہ صرف حفاظت بلکہ اس کو ریجنل اور انٹرنیشنل فورم میں اٹھانے میں بڑا کردار ادا کر. آپ کے علم میں ہے کہ واشنگٹن میں پاکستان ایمبیسی میں ہی ایران کے تحفظ مفادات کا ایک دفتر ہے جو کہ 1979 کے ریولیوشن کے بعد جس طرح ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات منقطع ہوئے, تہران میں سوئٹزرلینڈ ایمبیسی امریکی معاملات کو دیکھتے اور پاکستان نے ہمیشہ واشنگٹن میں اپنے ایمبیسی میں ایرانی معاملات کو دیکھ رہے. تو یہ ایک اسٹرانگ کانفیڈنس ہے ایرانی لیڈرشپ کی پاکستان کے اوپر. I'll get back to you about this. خالد چشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. چشتی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. چشتی صاحب, تیسرا یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر اس ٹائم پر ہمارے یہاں جو ہے وہ روا دوا ہے, اینڈ یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش, یو ایس ایس ابراہیم لنکن اینڈ یو ایس ایس گیرلٹ, ان سب کو ملا کر یہاں جو کنسالیڈیشن آف ملٹری پاور ہے جو یو ایس کر رہا ہے along with sending جو ہزاروں ٹروپس یو ایس ٹروپس مڈل ایسٹ کے اندر آ رہے ہیں, اس سے اور سائیڈ پہ چلتی ہوئی ڈپلومیٹک کوششوں سے ہم ان دونوں کو ملا کر اگر دیکھیں تو آپ کو آؤٹ کم کیا نظر آ رہا ہے آنے والے 1 آدھے ہفتے کے اندر؟ بہت شکریہ مس نیکا, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, جو ایئر کرافٹ کیریئر لون کچھ نہیں کر سکتا اس وقت. اگر پورے خطے میں دیکھیں تو تقریباً 50,000 یو ایس ٹروپس ہیں ارد گرد کے بیسز کو ملا لیں اگر, جتنے عراق اور جتنے سیٹلائٹ تقریباً 19 ایئر بیسز ہیں, اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کے ملکوں میں آبویسلی جو موجود ہیں ان کی فورسز, آلدو بیسز کو اسٹرائک کے بعد ان کی جو مین پاور ہے وہ انفیکٹو ہے, یا وہ ہوٹلوں میں ڈپلوائے کر دی جا چکی ہے یا وہاں رہ رہی ہے, بیسز آلموسٹ انیکٹو ہے. یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے یہ 4,500 سے 5,500 صرف کروز کے اوپر ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, تقریباً 4.5 ایکڑ کے قریب رقبہ ہوتا ہے. سمجھے اگر ہم زمین پر لیں تو یہ فلوٹنگ 4.5 ایکڑ کے قریب اڑ رہا ہوتا ہے. 5,500 پرسنل ہوتے ہیں, 75 to 85 ایئر کرافٹ ہوتے ہیں. تو جو 2 پہلے ان کی تو ہمیں پہلے خبر لینی چاہیے کہ ان کا کیا بنا. جو ابراہیم لنکن ہے وہ آلموسٹ ڈیگو گارشیا کے قریب 2,500-3 ہزار کلومیٹر پیچھے پل بیک کر لیا گیا, جو لانچ کرنے سے پہلے آلموسٹ 350-400 کلومیٹر پہ ڈپلوائڈ تھا, جو آپریشنلی لیتھل رینج تھی. یعنی اگر وہ وہیں ڈپلوائڈ رہتا تو وہ بہت لیتھل ہو سکتا تھا, ظاہر ہے اس کی کیپیبلٹی تھے. جراڈ فورٹ دیکھا انہوں نے ڈے 1 پہ میڈیٹیرین سی لے گئے, وہ بنیادی طور پر اس کا مقصد تھا اسرائیل کو بچانا. یعنی جتنا ڈیفنس ویپنز فائر ہوگا وہ یہاں سے پینیٹریٹ کرتا ہوا پرشین گلف اور ریڈ سی سے اوپر ہوتا ہوا عراق, سیریا, جارڈن کے اوپر سے گزرتا, جب وہاں پہنچے گا تو اگر اسرائیلی ایئر ڈیفنس ناکام ہوگا تو وہاں سے میڈیٹیرین سے اس نے ان کے ڈسٹرائرز نے اور میزائل بوٹس نے فائر بیک کرنا تھا ان کے جو ڈرونز آنے والے تھے یا ان کے جو کروز میزائل تھے. تو جب سارا کچھ ناکام ہو گیا تو ایک ایئر کرافٹ کیریئر میرا نہیں خیال کوئی سگنیفیکنٹ وار فائٹنگ کیپیبلٹی بڑھاتا ہے. یہ صرف مور آف پوسچرنگ ہے, مور آف شو آف ریزالو ہے, اپنی ایک پاور ہے, بیسیکلی نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک اس کی ہے. فزیکل ڈسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں کوئی زیادہ میننگ فل نہیں دیکھ پا رہا. سو بوٹس آن گراؤنڈ کا جو خدشہ ایون ایرانین اسپیکر نے
جس کا اظہار کیا ہے چشتی صاحب، وہ ابھی موجود ہے یا پھر وہ بھی شو آف مسل ہے؟ وہ میرے خیال ہے ڈیفینیٹلی شو آف مسل ہے، کیونکہ میں کمپیئر کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ 82 ایئر بورن بریگیڈ جو تھی وہ عراق میں ڈپلوائے کی گئی تھی 2003 میں صدام حسین کے خلاف، لیکن اگر ڈیٹا دیکھیں تو وہاں کی کمپیرزن کر لیتے ہیں ٹیرین کو، وہاں کی ٹیرین ساری کی ساری ڈیزرٹ ہے، جو ٹوٹل جغرافیہ عراق کا ہے ایران سے 4 گنا چھوٹا ہے، تمام ڈیزرٹ ہونے کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت ہوتی ہے ٹروپس کی، چھپنا مشکل ہوتا ہے، کیموفلاج نہیں ہو سکتا ڈیزرٹ کے اندر، لیکن ایران کا اگر آپ دیکھیں، ایران عراق سے 4 گنا بڑا ہے، 50% آلموسٹ اس کی ہلی یا انیون ٹیرین ہے، بہت چیلنجنگ ہوتا ہے نہ صرف آپریٹ کرنا، لوجسٹک کرنا، سسٹین کرنا، اور سب سے بات جیسے میں نے کہا کیموفلاج اور ہائیڈنگ ایران کے لیے کہیں زیادہ ایڈوانٹیجز ہے۔ اچھا، آخری بات اس سوال کے جواب میں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جب عراق کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو 48 ڈیز 48 دن تک نیٹو نے اور امریکہ نے بومنگ کی تھی ان انٹرپٹڈ، نو فلائی زون کے شکل میں، دیکھیے ایئر ڈیفنس تھا ہی نہیں، نیچے سے کوئی میزائل نہیں فائر ہوتے تھے، 48 دن کے بعد اس 82 بریگیڈ کو اتارا گیا تھا۔ تو ایک انوائرمنٹ میں صرف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کمپیریٹیو انالیسس، کہ وہاں پہ اتنی سافٹ ہو چکی تھی گراؤنڈ، اتنی فیوریبل انوائرمنٹ تھی، تب ان کو اتارا گیا تھا۔ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم خارج میں اتاریں گے یا باقی جو آئلینڈ چھوٹے اتاریں گے، تو پھر نمبر 1 اتارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اتار سکیں گے، سروائیول کیسے کرنا ہے، سسٹین کیسے کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے اتارے جائیں گے وہ آپریشنلی آپ خارج کو ٹیک اوور کر سکیں گے، ان کی آئل کی سپلائی جو ایکسپورٹ جتنی ہے وہ آلموسٹ ورچولی امپاسبل ہے۔ اور لاسٹ میں بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تو ٹارگیٹ آف اپرچونٹی ملے گی ایران کو، اس کو پتا ہوگا کہ شاہد ڈرون میں نے کہاں فائر کر کے باڈی بیگز کہاں پہ ایڈ کرنے ہیں۔ امریکہ پہلے ہی فرسٹریٹ ہو کے آپ نے دیکھا 75-80% لوگ خلاف ہیں جنگ کے، تو اگر آپ اس سٹیج پہ چند باڈی بیگ ایڈ ہو جاتے ہیں یا درجنوں یا سینکڑوں کی شکل میں، تو آپ دیکھیے پبلک اوپینین کتنی جلدی بدل جائے گی۔ ایبسلیوٹلی جشتی صاحب، اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ود ریگارڈز ٹو کہ یہاں تو مسلس کنٹینیوسلی فائر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یو ایس ابراہیم لنکن سائڈ پہ گیا ہے، ایز یو آلریڈی مینشن، بٹ ناٹ جسٹ دیٹ، ایران کی ول بھی ہے ٹو فائٹ، وہاں کے پبلک کا سینٹیمنٹ بھی ویسا نہیں ہے جیسا شاید وہ عراق کی سچویشن کے اندر دیکھا تھا۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ ول کنٹینیو ڈسکشن۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا ڈیفینس سائڈ پر بھی اینالائز کر رہے تھے کہ یو ایس کی صرف پوسچرنگ ہے یا پھر وہ بوٹس آن گراؤنڈ لانے کے لیے اس ٹائم پر تیار بھی ہے۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، یہاں یو ایس کے الیکشنز بھی ان پلے آتے ہیں کہ ایران میں تو کوئی انتخابات والی سچویشن ابھی نہیں ہے، ایران کے اندر تو ان کی ایک یونیفائڈ لیڈرشپ بھی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آیت اللہ خامنہ صاحب کو شہید کر دیا گیا ادھر، لیکن یو ایس میں دیر از اے سرٹن سینٹیمنٹ جو کہ ٹرمپ کے آلریڈی اگینسٹ تھا اور اب اور زیادہ اگینسٹ ہو گیا ہے۔ تقریباً 300 چھوٹے بڑے شہروں کے اندر، بلکہ 3000 لوکیشنز پر جو ہے وہ ڈفرنٹ احتجاج ہوئے ہیں۔ اب ان احتجاج کی وائس، کیونکہ غزہ کے بارے میں بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں، کیا یو ایس ایک ڈیموکریسی ہونے کے ناطے اپنے لوگوں کی بات سنے گا یا نہیں سنے گا؟ یہ میں بار بار سوال کرنا چاہ رہی ہوں اس لیے کیونکہ کلیم ڈیموکریسی کا ہوتا ہے نا، ڈکٹیٹرشپ کا نہیں ہوتا ادھر، اور وہ ڈیموکریسی پھیلانے کے لیے دنیا کے اندر جاتے ہیں مختلف ممالک میں۔ نہیں، ایون ڈکٹیٹرز کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، انسانوں کے سمندر جب سامنے نظر آئے تو پھر یقیناً ان کو اپنے فیصلوں پر غور کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ڈیموکریسی ہے، اس کا ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پریزیڈنٹ کو اتنی طاقت دے دی جاتی ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آ جاتے ہیں اس بات پر کہ مظاہرین جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، امریکہ کے 3300 ایونٹس کہا جاتا ہے اس کو، یعنی مختلف مقامات پر یہ جو ہوئے ہیں، تو اس میں تقریباً 9 ملین، اس کو 8 ملین بھی کہا جا رہا ہے، 9 ملین مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد 80 اور 90 لاکھ لوگ نکلے ہیں، تو اس کا اثر نہ ہونا یہ تو ناممکن سی بات ہے، وہ ہونا ہے۔ اس کا اثر دیکھیں کہ کل اور آج میں کئی جو ریپبلکن تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے، اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، لیکن ایک وجہ جو یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں، آنے والے الیکشن میں 2 وجوہات کی وجہ سے یہ ریپبلکن کے لیے بہت ہی دشوار ہو جائے گا کہ وہ اپنے پوزیشن کو مینٹین کر لیں۔ یہ تاریخ ہے امریکہ کی کہ جب
آئل مہنگا ہوا ہے, $110 سے اوپر برنٹ آئل پہنچا ہے پر بیرل. تو اس دوران میں, اس زمانے میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو اس وقت کی رولنگ پارٹی اس کے 20 سے 24 کے قریب سیٹوں کو گمایا ہے انہوں نے. اور ایسی صورت میں اگر نومبر میں ایسا ہوتا ہے تو دونوں ہاؤس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. تو اس لحاظ سے یقیناً ایک اس میں بڑی تشویش کی بات ان کے لیے یقیناً ہوگی, اور اسی لیے اسرائیل کی بھی منشا یہ ہے کہ جلد سے جلد اس جنگ پہ حاوی ہو جایا جائے, زیادہ سے زیادہ وار مشینری جتنی بھی ہے اس کو استعمال کیا جائے, زیادہ سے زیادہ جو بمبارڈمنٹ وہ کر رہے ہیں گراؤنڈز آن دا بورڈ, تو ابھی آپ نے سن لیا چشتی صاحب کو. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں لیکن پھر بھی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے جس طرح کے کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود کہ کل ٹیلی ویژن پہ جرنلز جو ایکس جرنلز ہیں وہ اپیئر ہوئے ہیں امریکہ میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ یہ مفید نہیں رہے گا اور یہ نقصان دے گا, امریکن ملٹری کے لیے بھی یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, ویری کوئک کوسچن. کچھ جو کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ بھی انالیسس کر رہے ہیں کہ اگر اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر اس وار کو کنٹین نہیں کیا جاتا تو یہ ورلڈ وار 3 کی طرف بڑے آرام سے معاملہ جا سکتا ہے. پاکستانی کمنٹیٹرز بھی ہیں, یو ایس کمنٹیٹرز بھی ہیں کہ اگر یہ 1-1.5 ہفتہ گزر گیا تو پھر معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے گا. ڈو یو اگری ود دیٹ اور ڈو یو ڈس اگری؟ دیکھیے اس میں ورلڈ وار یو کانٹ ریئلی رول اٹ آؤٹ, لیکن ورلڈ وار 2 کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, دنیا کا فنا ہو جانا, میوچل ڈسٹرکشن. اٹس ناٹ پاسبل لائک دیٹ. ایکسیڈنٹلی یس اٹس پاسبل, اینڈ ایکسیڈنٹلی اسی لیے وار کو شروع کیا جا سکتا ہے, اس کے خاتمے کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اور ورلڈ وار 2 کا لوگ کیوں تخمینہ دے رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ کی وجہ سے ورلڈ وار شروع نہیں ہوتی جب تک کہ بڑی طاقت جیسے رشیا ہے, چائنا ہے, وہ بیچ میں نہ کودے. اور رشیا چائنا اس وقت ان کا کوئی یہ نظر نہیں آتا کہ وہ ڈائریکٹ وہ سپورٹ کر رہے ہیں, ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے, دوسرے معاملات. لیکن کہ وہ خود جا کے آ جائیں میدان میں, بوٹس آن دا گراؤنڈ, اپنے نیول شپس لے آئیں, اپنے جہاز لے آئیں, اس کا کوئی شاخسانہ نظر نہیں آ رہا ہے. لہذا ورلڈ وار 3 پاسبلٹی تو خیر اٹس آلویز دیئر, بٹ دیر از اے ویری ویری بلیک پاسبلٹی. اس کی کوئی اتنی نہیں ہے. دنیا فنا نہیں ہونا چاہتی, ابھی دنیا میں سینر لوگ بھی اس وقت موجود ہیں. ہاں یہ آگ پھیل سکتی ہے, یہ آگ پھیلنے سے پھر خدشات ہو سکتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹلی کوئی بٹن نہ دبا دے. اور ہلری کلنٹن نے اس پہ بات کہی ہوئی ہے الیکشن کمپین کے وقت میں, ڈونلڈ ٹرمپ کو اشارہ کرتے ہوئے وہ ویڈیو موجود ہے کہ ناؤ اپنے امریکن قوم کو خطاب کر کے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اشارہ کر کے, کہ جس کی ہو ہیز اے ویری تھن اسکن اینڈ اینی بڈی کین گیٹ ان ٹو دیٹ تھن اسکن. ان کا اشارہ تھا یہ اسپین فائل ٹائپ یا اسرائیل ٹائپ, کہ جو چاہے ان کو انفلوئنس کر کے اس قسم کے فیصلے کرا لے. اب تو جے ڈی وینس کی تلخ کلامی ہوئی ہے جو کہ میڈیا میں لیک آؤٹ ہو گئی ہے پرسوں کی بات, جو کہ انہوں نے یا نیتن یاہو سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو وائٹ ہاؤس میں آ کے بریفنگ دی اور ہمیں سمجھایا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو منوایا کہ یہ تو بہت جلد آنن فانن میں ساری چیزیں ہو جائیں گی, چند دنوں کی بات ہے, ان کی لیڈرشپ فنا ہوگی اور فوراً اس کے بعد وہ لوگ نکل کے آ جائیں گے روڈ پر جو اپوزیشن والے ہیں اور حکومت ٹیک اوور کر لیں گے, ہمیں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. یہ کیا ہوا جڑی وینس فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ یہ لمبی کھنچ گئی, جیسے جیسے ایک دن ڈاکٹر صاحب صرف وہی لڑائی نہیں ہو رہی, نیتن یاہو اور موساد کے جو ہیڈ ہے اس کی بھی لڑائی ہو رہی ہے, یہ دونوں بھی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے. پر I'll get back to you. افضل رضا صاحب, ایران کی ایکسپیکٹیشن اپنے ارد گرد کے ممالک سے, ایون یو ایس اور اسرائیل سے, ایکسپیکٹیشن اس ٹائم پر کیا ہے؟ کنسیڈرنگ وہ 5 نکات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن جو بھی فریق ہوتا ہے جنگ کے اندر وہ ہائیسٹ لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں. تو ایران کے ان 5 نکات کے اندر کس نقطے کے اندر فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے یا پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ The story stand is old one. The so-called Iranians' military objective on the nuclear activities. ایران نے جون 2025 میں بیفور دی فرسٹ ایگریشن جب ایک مذاکرات کر رہا تھا, وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو خود ہی کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس بم نہ ہو. سو وی کین ایگری آن دیٹ.
Iran and US, they were many times with the same page. Even the Geneva, जब थर्ड राउंड मुज़ाकरात खत्म हुए थे, जब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा घर वापस आ रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर बम न बनाया जाए, तो फिर वी आर ऑन द सेम पेज। और यही प्रपोजल लेके ओमानी वज़ीर ख़ारिजा वाशिंगटन गया था। और अब भी यही लेवरेज बाकी है, इसी में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। ईरानी लीडरशिप हज़रत आयतुल्लाह इमाम ख़ामेनी शहीद ने एक तारीखी फतवा दे दिया था, जिसका अभी तक उबाई है, लेकिन एक वार्निंग का सिलसिला पार्लियामेंट की तरफ से शुरू हो गया है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन, IAEA वो ईरान की मफादात की हिफाजत नहीं कर सकती, तो वाई ईरान शुड बी स्टिल ऑन द NPT। सही। अभी जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, उन्होंने एक अर्जेंट नोटिस या जो कॉल ऑन है, उन्होंने पेश किया है कि इतनी सारी मजालिम और जहरियत होने के बाद अब ईरान का कोई तुक नहीं बनता कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में मजीद स्टैंड करे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप चाह रहे हैं कि ये समझ लें कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो बिल्कुल इस पे कि नो मिलिट्री यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर ईरान और US एक पेज पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें वही शर्त है अगर US सिंसियर हो। अगर US यही चाहता है, ये काम जरा मुश्किल है, ईरान के रेड लाइन, ये सिंसेरिटी वाला काम मुश्किल है दो पिछले टाइम को देखकर अफसल साहब। पर I'll get back to you। चिश्ती साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा कार्नी की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि हम लोगों ने बड़े अरसे तक अपनी आंखें बंद रखी, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो कंट्रीज जो कि ताकतवर थे वो अपनी मर्जी से काम करते रहे, लेकिन अब तो वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो जबानी कलामी नजर आता था हम लोगों को, वो भी कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड आर वी गोइंग टू सी? दुनिया के अंदर होने क्या वाला है मिलिटरली, अगर ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी ठीक है कोलैप्स के दहाने पर है, ये भी अगर कंप्लीटली शैटर हो जाए तो? देखिए, डिपेंड करता है इस जंग की आउटकम क्या है। अगर तो अमेरिका एक एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी के साथ विड्रॉ करता है कि उसको कामयाबी नहीं हुई, तो मुझे लगता है रूल बेस वापस आ जाएगा, क्योंकि रूल तो यही है कि जो कानून है, जो ताकतवर है, उसका मतलब माइट इज राइट वाला नहीं हो सकता। अगर अमेरिका किसी तरीके से हाइपोथेटिकली कामयाब बहुत हो जाता है, या ईरान खुदा ना खास्ता घुटने टेकने में मजबूर होता है, तो नजर नहीं आ रहा, तो फिर ये रूल बेस के चला गया। वो बिल्कुल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुझे अगर लगता है कि अगर एक विन विन सिचुएशन हुई जिसके अंदर अमेरिका ने अपनी विन क्लेम की, ईरान ने अपनी की, और हम जैसे जो तर्जीह नगार या स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी हैं, उन्होंने कहा कि ईरान ने ओवरऑल कम बैक भी किया है। इस तरह तो अमेरिका वियतनाम का भी कभी नहीं माना कि मैं हारा था। 58,000 सिर्फ जाने गई, 33 लाख वियतनामियों को मार के भी वो कहता था हम जीते थे, लेकिन हमें पता है कि कौन जीता था। तो तारीख ने जिस तरह याद रखना है, अगर अमेरिका को ये सबक हासिल हो गया, जो एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे कि अगर इम्पीचमेंट होती है या अमेरिकन प्रेसिडेंट की एम्बैरेसमेंट बढ़ती है, तो फिर वो अबाइड बाय करेंगे। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने यही कहा था कि ईरान को तो उन्होंने क्या मैसेज दिए थे, पोस्टरिंग के वक्त उन्होंने कहा था कि ये डिस्ट्रक्शन है, जो तबाही है लीडरशिप की, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की, न्यूक्लियर की, न्यूक्स की, मिसाइलों की, बैलिस्टिक क्रूज, सब तबाही जो थी, जो है आपका मुकद्दर है। और सिर्फ एक चीज है जो फर्क है आपके मुकद्दर में और दरमियान में, वो है वक्त, और वक्त मेरे हाथ में है। ये एलिमेंट ऑफ एरोगेंस था प्रेसिडेंट ट्रंप का जंग शुरू होने से पहले। And how the tables have turned, Chishti Saab, how the tables have turned. Thank you very much, Khalid Chishti Saab, Afzal Raza Saab, Dr. Jameel Ahmed Khan Saab for joining me in the front. Break की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जरा सियासत की गुफ्तगू भी करते हैं। See you after the break. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब जरा बढ़ते हैं सियासत की तरफ, और सियासत की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की अहलिया बुशरा बीवी के हवाले से भी अब ये खबर आने लगी है कि उनकी भी इस टाइम पर इंपैक्ट हुई है। सुहेल आफरीदी साहब CM KP के इस बारे में क्या कहते हैं, सुने जरा। हमारे महबूब लीडर एक तो ना हक कैद किया हुआ है झूठे केसेस में, उनका आइसोलेशन में रखा जाता है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, सुनने में आ रहा है कि उनकी आंख में भी मसला आ रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हमारी तमाम जदोजहद इमरान खान साहब के लिए हैं, उसकी रिहाई के लिए है। हमने कुछ फैसले लेने हैं, हो सकता है वो सख्त हो, तो आप इंतजार करें, आपको मायूसी नहीं होगी। अब ये जो बात वो कर रहे हैं, सुनने में आया है कि बुशरा बीबी की बीनाई भी अफेक्ट हुई है। इस तरह से हुई है कि पता चला कि पिम्स अस्पताल उनको लेकर जाया गया, और पिम्स अस्पताल लेकर जाने के बाद वहां डॉक्टर आरिफ खान है जिन्होंने उनका तिब्बी मुआयना किया, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बीबी की बीनाई भी इम्पैक्ट हुई है इन द राइट आई। और ये मेडिकल रिपोर्ट जब सामने आई है तो
سے یہ بات معلوم ہوئی ہے. عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تحریک انصاف کے رہنما. تھینک یو ویری مچ. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر ہیں, PMLN سے تعلق ہے. تھینک یو ویری مچ اختیار صاحب. بیر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گی, یہ کوئی ڈائریکٹ کنفرمیشن آپ لوگوں کی طرف آئی ہے, کہیں کوئی ملاقات, کوئی فون کال, کوئی کسی طرح سے یہ بینائی متاثر ہونے والی پارٹی کو؟ نہیں, یہ تو جیل کے ڈاکٹر کی ایک رپورٹ ہے جو کہ اب میڈیا میں بھی سرکولیٹ کر رہی ہوگی, کیونکہ دیکھیں معاملات ہی چال اس طرح سے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی بھی ایک ہی ملاقات فیملی کے ساتھ کرائی گئی تھی, اس کے بعد ان کی بھی ملاقاتوں میں اس طرح سے بریک آ گیا. اور جو جیل کا انوائرمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے, کہ عمران خان کی بھی جب بینائی کا مسئلہ بنا تھا تو ایک مستند خبر ایک صحافی نے بریک بھی کر دی گئی کہ عمران خان کو باہر ٹریٹمنٹ کے لیے لائے تھے, تو تب بھی وزراء صاحبان, سینئر وزراء صاحبان اس چیز کو ڈینائی کرتے رہے, نہیں ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا سمر سالٹ لی, سارے ایشوز سامنے آئے. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں, بلکہ اس کی تو خاص طور پہ تحقیق ہونی چاہیے. دیکھیں پریزن رولز اپنی جگہ, انسانیت کا بھی تقاضا ہے. دیکھیں ایک ہی سملر طرح کی پرابلمز میاں بیوی کو کس طرح سے بن رہی ہیں. خان صاحب تو ایک ایسے قیدی ہیں جسے نہ ڈائبٹیز ہے نہ بلڈ پریشر ہے, تو پھر ایک کلاٹ کس طرح سے بنا. آج تک جو فیملی ڈیمانڈ کرتی رہی کہ ان کے پراپر میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے, اس چیز کو پروب کرنا چاہیے کہ یہ چیز رائی کس طرح سے کی. اور بشرا بی بی جن کی تو ایج بھی اتنی ایڈوانس ایج نہیں, ان کے ساتھ بھی اس طرح کا پرابلم بننا تو ظاہری بات ہے, یہ پریشان کن بات ہے. اور اسی لیے سہیل آفریدی صاحب نے اس کا ذکر بھی آج اپنی پریس کانفرنس What I'm trying to ask is کہ رپورٹ کے علاوہ کیا فیملی کی کوئی ملاقات ہو سکی ان کے ساتھ, کوئی براہ راست کوئی اس طرح کی کوئی معاملہ ہو سکا, کسی کی ملاقات, کوئی براہ راست رابطہ؟ اب دیکھیں منگل کے دن ملاقات کا دن ہوتا ہے, اس دن تو کسی کی بھی نہیں کرائی گئی. جب ملاقات کا پک اینڈ چوز ہوئے گی تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے. ڈائریکٹلی تو کسی کو نہیں بتایا گیا, جو ان کے کاؤنسل ہیں ان کو بھی ایکسیس نہیں آج تک دی گئی. ٹھیک ہے اختیار والی صاحب, اب یہ دوسری شخصیت کے بارے میں, عمران خان سے پہلے عمران خان کے بارے میں یہ خبر, پھر بشرا بی بی کے بارے میں یہ خبر آنا کہ بینائی افیکٹ کر رہی ہے, no other than the report itself says that, اور اس کے بعد کوئی ڈائریکٹ ملاقات, براہ راست ملاقات بھی نہیں کروائی گئی ہے. سو کیوں گورنمنٹ کیوں اس طرح کا ابہام خود کریٹ کری ہے؟ پہلے عمران خان صاحب کی بینائی کے حوالے سے ابہام کریٹ ہوا, اب یہ اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ پاکستان جب دو فریقین جو کہ آپس میں ایٹ ڈیگرز کھڑے ہیں ان کی ثالثی کرا سکتے ہیں, تو یہاں بھی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, آپ نے اس سے پہلے دیکھا بھی ہوگا کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں جو ہوئی تھی اس میں ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی تھی. اب آل آف اے سڈن اگر یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو اگر ہم ہر بات کو مشکوک نظر سے دیکھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس نے کرایا ہے اور اس میں کیا سازش ہے, تو وہ تو بات کہیں اور نکل جائے گی. لیکن ڈیپریسیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے اور یہ عمر میں بھی ہوتی ہے اور انسان کے ساتھ لگی بندی چیز ہے. ہمارے بال جو ہے وہ 26 سال کی عمر میں سفید ہونا شروع ہو گئے تھے. آنکھوں کی بینائی جو ہے اس میں دیکھیں ابھی تھوڑا بہت فرق آ گیا ہے. تو یہ تو مطلب خان صاحب خود ہی واز نیور 6x6 پرسن. وہ بھی نظر کی الگ صاحب گزشتہ روز ہسپتال میں چیک اپ ہوا ہے, ڈاکٹر عارف خان ہے, انہوں نے چیک اپ کیا ہے, یہ ان کی رپورٹ ہے, تو یہ پی ٹی آئی کی من گھڑت رپورٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی رپورٹ من گڑت ہے. مجھے تو ابھی تک رپورٹ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ایز سچ کوئی رپورٹ جو ہے تو منظر عام پر ہے یا بنی گئی. اس وقت پاکستان کے اور بہت زیادہ مسائل ہیں, ہم وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے, آل آئیز پاکستان. تو یہ تو ٹھیک ہے, ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر آل آئیز پاکستان فار دا رائٹ ریزن اختیار صاحب, فار دا رائٹ ریزنز, لیکن خدا نخواستہ اگر ادھر کی سائڈ پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو دے ول بی آن اس فار دا رانگ ریزنز ایز ویل. تو ہمارا یہ آپ لوگوں کا ایز گورنمنٹ یہ فرض بنتا تو ہے کہ جو جیل میں آپ کی انڈر کسٹڈی ہیں ان کا خیال رکھیں. انیکا جی, یہ تو بات ہی یہاں پہ مک گئی جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ پنگز بھی آئے ہیں, پنگز میں اسپتال کے ڈاکٹر نے رپورٹ بھی دی ہے یا انہوں نے علاج کیا ہے, تو مینس کے دے آر ان سیف کسٹڈی. ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, ان کو دیکھ لیا جاتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے, کرکٹ کے گراؤنڈ میں ورزش کرتے ہوئے, شالیمار پارک میں جا کے رننگ کرتے ہوئے, اس کے دس ڈزنٹ مین کہ آپ کی نظر خراب نہیں ہوگی, آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے, آپ کو کبھی نزلہ زکام نہیں ہوگا, آپ کو کبھی آشوب چشم نہیں ہوگا. اب وہ کسٹڈی میں ہیں یا وہ جیل میں ہیں تو خدا نخواستہ ان کے اگر بال سفید ہوتے ہیں
تو اس کی بھی حکومت ذمہ دار ہے, ان کے اگر ناخن ٹوٹتے ہیں تو اس کی بھی حکومت ذمہ دار ہے. یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا, ڈپریسیشن ود دا ایج, یہ اٹس اے نارمل یہ والی ریزن, یہ والی ٹھیک ہے اختیار صاحب. ایک چیز میں ذرا بتا دوں کہ اگر وہ بیمار ہوں ان کو اسپتال نہیں لایا جاتا, ان کو کوئی تکلیف ہو ان کو ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی جاتی, ان کے ڈاکٹرز وہاں پہ جا کے ان کو دیکھتے نہیں ہاسپٹل میں, اور اس کے لیے اکارڈنگلی اسٹیپ اپ نہیں کیا جاتا, then that's a crime. اب ہر چیز کو مطلب اگر کوئی وقت کے ساتھ اور عمر کے ساتھ کسی کو کوئی چیز ہو رہی ہے اور اس پہ ہم کہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے اور یہ گندی ہو رہی ہے, فلاں ہو رہی ہے, میرے خیال میں دس از انجسٹ. چلیں عمیر صاحب, یہ آپ نے بات سن لی ہے, وہ کہتے ہیں ایج کے ساتھ دیز آر فیکٹرز دیٹ ون ہیز ٹو فیس, مطلب ہوتا ہی ہوتا ہے, عمر کے ساتھ بینائی بھی جاتی ہے, بال بھی سفید ہوتا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ جو آپ نے سنے. تو یہ وہی ہے, آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں باتیں کنیکٹڈ ہے, عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بینائی کی. اچھا دیکھیں, بات ہے ہونے کو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, مگر ہے کہ دیکھیں تھوڑا ریئلسٹک ہونا پڑتا ہے. دیکھیں کہ رائٹ آئی سائڈ, ٹھیک ہے, کلاٹ کس طرح سے بنا, کس طرح سے پہنچ گیا, جب ایک ہسٹری نہیں ہے. پھر جو آپ کا یونائٹڈ نیشن کا فورم ہے آن آربیٹری ڈیٹینشن, وہ عمران خان کی ڈیٹینشن کو اللیگل ڈکلیئر کر چکا ہے. وہ کیوں ڈکلیئر کر چکا ہے کہ عمران خان کو آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا. آپ عمران خان کی جو ڈیٹینشن کو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو فزیکل ٹارچر. جب آپ ایک ٹارچر والی کنڈیشن میں ایک رکھ رہے ہیں قیدی کو, کیا وہ کوئی نارمل کنڈیشن رہے گی؟ کیا وہ اکیلے تو نہیں ہے, ہی از ناٹ الون, ان کے ساتھ ایک مشقتی ہیں جو کہ ان کی خدمت کے لیے موجود ہے. دیکھیں اس چیز کا کون گواہ ہے کہ مشقتی ہے, مشقتی کتنی دیر کے لیے؟ آپ کے اپنے وکیل ادھر سے ہو کر آئے ہیں, ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا. نہیں, انہوں نے تو لیونگ کنڈیشن جو بتائی, انہوں نے تو بتائی کہ 85% بینائی چلی گئی عمران خان کی دائیں, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک مشقتی ہوتے ہیں, اور مشقتی کے بارے میں عمران خان صاحب نے بتایا نا, عمیر نیازی صاحب. نہیں, اب مشقتی ڈاکٹر ہو سکتا ہے, آپ خود فیصلہ کر لیں نا, کہ وہ مسلسل کمپلین کرتے رہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا. اور جیل سپرنٹینڈنٹ, آئی اگری ود یو کہ میڈیکل اٹینشن ہونا بڑی امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی فارمر پرائم منسٹر کے لیے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں ہے, ان کے ساتھ مشقتی ہیں. اور یہ عمران خان صاحب نے بات بتائی اپنے وکیل کو. دیکھیں بات ہے, دیکھیں بڑی باریک سی, دیکھیں ایک میڈیکل اٹینشن تو آپ تب دیں گے جب پرابلم ارائز ہوا ہے. میں جس چیز پہ ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ وہ میڈیکل کنڈیشن بن ہی کیوں رہی ہے. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو حالات ایسے ہیں. دیکھیں فیملی بار بار کیوں پیٹ رہی ہے کہ عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ کرائے جائیں, ساری ڈیٹیل کرائی جائے. دیکھیں کیا عمران خان کی جان قیمتی نہیں؟ کیا عوام کو حق نہیں ہے کہ پورا ایک ڈائگنوسس ہو, ایک چیز سامنے آئے کہ جی بالکل عمران خان کی تمام کنڈیشن ٹھیک ہے, کوئی بلڈ پریشر میں اب نارمیلٹی نہیں ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, عمران خان کے پرسنل فزیشین کو ایکسیس دی جائے. یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ لیکن آج بشرا بی بی کے بھی رائٹ آئے کا مسئلہ بن رہا ہے. جی 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 کنٹینیو. ٹھیک ہے اختیار علی صاحب, رائٹ آئے کا ایشو, عمیر نیازی صاحب کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کنسپیریسی نظر آ رہی ہے, تو آپ کنسپیریسی ختم کر دیں, ملاقاتیں کرا دیں, اور ان کے اپنے جو معالج ہیں ان کو جانے دیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. عمیر نیازی صاحب ایک قابل انسان ہیں, بیرسٹر بھی ہیں, لیکن جو مقدمہ وہ لڑ رہے ہیں وہ کیس بہت کمزور ہے, اس کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. دیکھیں یہ بیماری ہے. نہیں میں جج نہیں, آپ جج. میں تو سمپل میڈیٹر ہوں. میرے خیال میں یہ جو عوام ہے وہ بہترین جج ہے, اور یہ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں, بڑے بزرگ ہیں, چچا ہے, تایا ہے, والد صاحب تھے, دادا تھے, سب کی عمر جو ہے. اب یہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہے تو وہ 90 کی عمر تک, 100 سال کی عمر تک وہ جیئیں گے, اور ان کی کوئی, میری طرف سے وہ 200 سال جیے, لیکن میں گارنٹی اس کی کوئی نہیں ہوتی. اور پھر ان کی کب نظر خراب ہوتی ہے, کب دانت خراب ہوتے ہیں, کب سماعتیں خراب ہوتی ہے, کب بال گرنا شروع ہوتے ہیں, وہ تو چیزیں ہوتی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ فرق آتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی بات بنانا یا لوگوں کے ذہن میں ڈالنا کہ کوئی ہماری وجہ سے یا ہم جان بوجھ کر یا ہمارے پاس کوئی ایسی سن لائٹ ہے یا کوئی ایسی آکسیجن ہم وہاں پہ دے رہے ہیں کہ جس کے ساتھ رائٹ آئی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور لیفٹ آئی جو ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں ہوتا. ایسی کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک بنی بھی نہیں ہے, اور ہے بھی نہیں, اور ہو بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, سو
ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ان کو کوئی شکایت کوئی بیماری ہوگی تو اس پہ کوئی بھی، میں آپ کو یہ حکومت کی طرف سے اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ آپ کو ایشورنس دیتا ہوں، اپنے لیڈر نواز شریف کی طرف سے، کہ عمران خان ان کی مسز کی صحت پر، ان کی زندگی پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. وہ بہترین فیسلٹیز ان کو دیے جائیں گے جو کوئی اپنے لیے سوچ سکتا ہے. That's it. چلیے یہ ایک حوصلہ افزا چیز ہے، لیکن مجھے بتا دیجیے گا ملاقات کروا رہے ہیں اگلے ہفتے میں بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے، اور عمران خان صاحب کی تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کرانی ہے. عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، آپس کی نہیں ان کی اختیار صاحب، بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے اور عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے. میرے خیال میں بشرا بی بی کی ملاقاتیں تو بڑی ریگولرلی ہو رہی تھی پچھلے ہفتے نہیں، کیونکہ اور پچھلے ہفتے تو وہ، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو شو میں یہ بات کہہ دی تھی کہ علیمہ بی بی جو ہے باجی جو بیانات دے رہی ہے، مجھے لگا ایسا رہا ہے کہ یہ بشرا بی بی کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اس کو بند کروا دیں گی، کہ بشرا بی بی نے یہ بات نکلوائی، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا. تو وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شاید ان کی ملاقاتیں بند کروانا چاہتی ہے. میں نہیں، ذاتی طور پر نہ حکومت بھی یہ نہیں چاہتی کہ ملاقاتیں بند ہو، لیکن اگر شرارتیں ہوں گی تو پھر سختی ہوتی ہے. شرارت نہیں ہونی چاہیے، سازش نہیں ہونی چاہیے. اب عید پہ دیکھیں ملاقات میں بات کرا دی ہے قاسم خان کی، عمران خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ جا کے کہاں پہ بیٹھ گئے اور کس کے ساتھ بیٹھ گئے؟ ایک مودی کا چیلا اور ایک نیتن یاہو کا چیلا، ایک اسرائیل کا ایجنٹ اور دوسرا انڈیا کا ادھر ٹراؤٹ، اور ان کے بیچ میں بیٹھ کر جو وہ کہتے رہے، جو پھر وہاں پر ایک اور صاحب تھے سلیمان صاحب، وہ عثمان صاحب، اور پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس پر وہ جس طرح حملہ آور ہوئے. تو اگر اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں رابطوں سے، تو میرے خیال میں کوئی پھر ملاقاتوں کی جو ہے اس کی ضرورت. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اختیار صاحب مجھے ریپ اپ کرنے سیگمنٹ کو بیرسٹر صاحب اس کا رسپانس دے دیجیے گا. اچھا دیکھیں، اختیار بھائی نے کہا کہ گارنٹی کوئی نہیں ہوتی، تو میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا. جب نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی تو اس وقت عدالت نے کیوں حکومت وقت سے، عمران خان صاحب سے اور نیب سے نواز شریف کی جان کی گارنٹی مانگی تھی؟ بات ہے، دیکھیں جب کوئی بندہ امپریزنڈ ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی سرکار پہ ہوتی ہے، اس کی لائف کی، اس کی سیفٹی کی، اس کی ویل بینگ کی. جس طرح سے یہ مس ٹریٹ، میل ٹریٹ عمران خان کو کر رہے ہیں، دیکھیں اس کا تو انہیں جواب دینا پڑے گا. آخرت تو دور کی بات، مگر جو ادھر کے قوانین کی بریک کر رہے ہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. آج اس طرح سے چھپنے کی کریں، کسی اور طرف کرنے کی کریں. بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا حساب جتنا یہ جلدی دے لیں گے، جتنی اس کنڈیشن کو بہتر کر لیں گے، یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. ورنہ یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں یہ بہت مشکل کنڈیشن آنے والے وقتوں میں اپنے لیے بھی کھڑی کر رہے ہیں. ٹھیک، لیکن عمر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عید کے بعد جو آپ لوگوں نے تحریک چلانی تھی وہ ابھی بھی آن ہے اور از اٹ آف ناؤ؟ دیکھیں آج بھی سہیل آفریدی صاحب نے اس پر ڈیٹیل بات کی ہے. دیکھیں انہوں نے تو ممبرشپ ڈرائیو بھی سٹارٹ کر دی ہے. کے پی میں کچھ 70 سے زیادہ پوائنٹس رجسٹریشن کیمپس کے شروع کر دیے ہیں. اب انہوں نے، صافی نے ایک سوال بھی کیا جس پہ وہ تھوڑے سے اوفینڈ بھی ہو گئے، اگست تک کی بات کی. تو ان کا پلان ظاہری بات ہے اس سے کم ٹائم کا ہے. اب وہ کس ڈیوریشن میں کیا کرنا ہے، کس طرح سے موبلائزیشن کرنی ہے. اوفینڈ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ابھی آن گراؤنڈ بہت زیادہ کوئی تیاری شیاری نہیں ہے، اسی لیے اوفینڈ ہو رہے ہیں. نہیں، کوئی اور مطلب اس حوالے سے تھا کہ آپ کہیں چلے تو نہیں جائیں گے چائے پینے، تو اس سے ذرا وہ تھوڑے سے ظاہری بات ہے نوئے ہو گئے کوشچن میں. مگر اس سے جو میں ریڈ کرتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ان کے اینڈ پہ عجلت ہے، وہ کچھ جلدی کرنا چاہتے ہیں. اور آپ لوگوں کے اینڈ پہ جو اوور آل پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے اینڈ پہ کوئی عجلت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ہمیں تو دیکھیں اوور آل کینوس دیکھیں ہر کسی نے ریڈ کرنا ہوتا ہے. اکنامک سچویشن آپ کے سامنے ہے. دیکھیں پولیٹیکل ڈپلومیسی کو جتنا بوسٹ کرے، پاکستان اس وقت ایک وائٹل چانس مس کر رہا ہے جو اکنامک ڈپلومیسی بڑھانے کا. دیکھیں آج پابندیاں ہٹ گئی، ایران ساری دنیا کو تیل دے رہا ہے. ہم آج بھی ڈر رہے ہیں، ہم میڈیٹر تو بن گئے اسلام آباد میں بیٹھ کے، مگر ہم ایران کے تیل کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہے ہیں. ہم اپنی عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہ رہے. سارا بلوچستان ان کا تیل استعمال کرتے ہیں نیازی صاحب؟
نہیں، گرے چینل سے استعمال کرنا تو استعمال نہیں ہے نا. دیکھیں اس پہ نہ لیوی لگتی ہے نہ اس طرح کے معاملات ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لیگل طریقے سے خریدیں تاکہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ریونیو بھی افیکٹ نہ ہو اور عوام کو بھی پرائسز کا ریلیف ملے. بات ہے کہ ایک او ایم سی نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان اگر لے رہا ہے تو چلیں ٹھیک ہے، مگر اس کا اکنامکلی تو آپ کو کوئی نہیں فائدہ ہو رہا. وہ پیسہ ٹیرر فائنینسنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور طرح کے مسئلے مسائل کے لیے ہو رہا ہے، وہ آپ بہتر جانتی ہیں. خیر وہ کچھ چینلائز کیا ہے اس معاملے کو بھی، وہ پہلے تو بہت ہی کھلی سچویشن چل رہی تھی. اختیار ولی صاحب ایک بات وہ ایک چلی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ 2 دن اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ نہیں یہ صرف تجویز ہے، ابھی کوئی اس طرح کی بات امپلیمنٹ نہیں ہوئی. وہ کنفرم یا ڈینائی کر دیجیے گا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے، کیا وجہ ہوئی کہ ایک دم سے اناؤنسمنٹ سامنے آئی اس کے بعد پھر اس کو ڈینائی کیا گیا کہ یہ اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں؟ اچھا میں ایک بات آپ کو